السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا کی اس عظیم ترین یونیورسٹی میں پہلی اذان گونجی تھی جس نے اگلے 1000 سال تک دنیا کو سائنس، فلسفی اور دین کا سبق پڑھایا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج ہی کے دن افریقہ کے گھنے جنگلوں میں ایک ایسے شہر کی بنیاد رکھی گئی جو ہمیشہ کے لیے روشنی کا مرکز بن گیا؟ میں ہوں محمد اکرم اور آپ کو اپنے چینل پس داستاں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا 7واں دن آپ سب کو مبارک ہو۔ آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں مسلمانوں نے تلواریں رکھ کر قلم اٹھا لیے تھے۔ تاریخ اسلام کا 7 رمضان صرف اور صرف علم، روشنی، تعلیم اور عظیم ترین عمارتوں کی تعمیر کا دن ہے۔ 7 رمضان المبارک 361 ہجری کو دنیا کی قدیم ترین اور سب سے عظیم اسلامک یونیورسٹی الازہر مصر میں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اس عظیم عمارت کو فاطمی خلیفہ المعز دین اللہ کے جنرل جوہر الثقلی نے تعمیر کروایا۔ اس یونیورسٹی نے دنیا کو ایسے عظیم اسکالرز دیے جنہوں نے ماڈرن سائنس کی بنیاد رکھی۔ مشہور تاریخ دان المقرزی اپنی کتاب المواعظ والے اعتبار میں لکھتے ہیں کہ 7 رمضان المبارک کو اس مسجد کے دروازے عوام اور طالب علموں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دیے گئے۔ یہ دن دنیا علم کا سب سے بڑا جشن تھا۔ 50 ہجری میں عظیم جرنیل عقبہ بن نافع نے تونس کے علاقے میں کیروان شہر کی بنیاد رکھی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق رمضان المبارک کے پہلے عشرے، خصوصاً 7 رمضان کے قریب، اس شہر کی عظیم الشان گریٹ ماسک آف کیروان کی زمین کا تعین کیا گیا تھا۔ یہ شہر افریقہ میں پہلا باقاعدہ اسلامک ملٹری اور ایجوکیشنل بیس بنا۔ امام ابن خطیر کی البدایہ والنہایہ، عقبہ بن نافع کا یہ فیصلہ افریقہ کے لیے امن اور ترقی کا پیغام تھا۔ 2 ہجری 7 رمضان المبارک کو یہ وہ عظیم دن تھے جب مدینہ منورہ میں ایک نیا جوش اور ولولہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ بدر کے سفر کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اسلامی لشکر کا مورال اپنے عروج پر تھا۔ 313 کا وہ لشکر جس میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، دنیا کی تاریخ بدلنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ یہ تیاری اسلام کے دفاع اور آنے والی فتح کی پہلی کرن تھی۔ اندلس یعنی اسپین کا سنہرا دور، اموی خلیفہ الحاکم II کے دور میں 7 رمضان المبارک کو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری آف قرطبہ میں نئے نسخے شامل کیے گئے۔ اس لائبریری میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں، جبکہ اس وقت پورے یورپ کی سب سے بڑی لائبریری میں صرف 400 کتابیں ہوتی تھیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے رمضان المبارک کو صرف عبادت نہیں
بلکہ تحقیق کا مہینہ بنایا۔ اب ذکر کرتے ہیں طارق بن زیاد کا کہ طارق بن زیاد کی ڈپلومیٹک فتح کی، اسپین کی فتح کے بعد 7 رمضان کو طارق بن زیاد نے اندلس کے مقامی لوگوں کے ساتھ بہترین امن کے معاہدے کیے۔ مسلمانوں کے بہترین اخلاق اور مذہبی آزادی کی پالیسی دیکھ کر مقامی لوگ جوک در جوک ان کے ساتھ مل گئے، جس سے بغیر کسی خون ریزی کے آگے کے راستے آسان ہو گئے۔ عباسی خلیفہ کے دور میں ہارون رشید کے 7 رمضان المبارک کو بغداد کے بڑے ہاسپٹلز میں عوام کے لیے فری میڈیکل چیک اپ اور میڈیسن کی تقسیم کا آغاز ہوتا تھا۔ یہ دنیا کے پہلے ہاسپٹلز تھے جہاں رمضان میں روزے داروں کے لیے مخصوص ڈائٹ اور انرجی بوسٹرز تیار کیے جاتے تھے۔ بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم میں ارسطو اور افلاطون کی فلسفی اور میتھمیٹکس کی کتابوں کے عربی میں ترجمے مکمل ہوئے۔ مسلمان سائنسدانوں نے ان قدیم سائنسی علوم بچا کر دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا۔ اب کچھ ذکر سلطان محمود غزنوی کے ایجوکیشنل فنڈز کا۔ سلطان محمود غزنوی صرف ایک جرنیل نہیں تھا، بلکہ انہوں نے 7 رمضان کو غزنی کی عظیم لائبریری اور یونیورسٹی کے لیے مخصوص فنڈز اور وقف قائم کیے تھے، جہاں البیرونی جیسے سائنسدان تحقیق کرتے تھے۔ آئیں اب سائنس کی بات کرتے ہیں۔ 7 روزے تک انسانی جسم شدید کیٹوسس میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کے دن آپ کا جسم پریکٹیکلی مشین کی طرح کام کر رہا ہے۔ آپ کا لیور یعنی جگر فیٹ کو کیٹونز میں بدل رہا ہے، جو دماغ کے لیے شوگر فیول کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے 7 رمضان کے بعد آپ کو عجیب سی مینٹل کلیئرٹی اور فوکس محسوس ہوتا ہے کہ آج آپ کی میموری اور پرابلم سالونگ سکلز اپنے عروج پر ہے۔ 7 رمضان پہلے عشرے کا عروج ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے۔ ہماری تاریخ میں آج کے دن جتنے بھی عظیم واقعات ہوئے وہ سب رحمت کا ہی نتیجہ ہے، جس نے ہماری قوم کو فتح اور علم سے نوازا۔ تو دوستو، الازہر کی عظمت سے لے کر قرطبہ کی لائبریریوں تک 7 رمضان نے دنیا کو بتایا کہ اسلام تلوار سے نہیں، قلم، محبت اور روشنی سے دلوں کو فتح کرتا ہے۔ آپ کو ان 10 پازیٹیو اور شاندار واقعات میں سے کون سا واقعہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا؟ کومنٹ میں ضرور بتائیے۔ کل ملتے ہیں 8 رمضان کی ایک اور شاندار داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔